جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بصری نے فرمایا، کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ رابعہ بصری کی پیدائش سن 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کے وقت 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلے جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے کے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی تھی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ آزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ آزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے ہونے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت اور نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
ابتدا میں تو حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کی شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دی۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ جب آدھی رات کو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے؟ فرمایا نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کی زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا نکاح اور شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی آپ مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ نمبر 1، کیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ نمبر 2، روز محشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نمبر 3، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے جنت اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا اس کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ فرمایا تو پھر جیسے ہی اتنے عظیم افکار و امام پیش ہوں، بھلا کیا شور کر سکتی ہے؟ رابعہ بصری نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ ناظرین، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی عبادت و ریاضت والی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔